بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. این قاعده احسان را احسان کو شیخ انصاری سے پہلے بھی کچھ قبل علماء نے شیخ نقل کیا. انصاری شیخ بحث انصاری نے کردن. اس کو من اشارتاً روشش بیان کیا ہے. تو اصول بحث نکردن، اگر آیت کے اصول صرف ظاہر کامل کو ہم اشاره دیکھیں، کردن. اگر ما باشیم و ما فقط علی ظاهر آیه المحسنین علی شنیدیم، السبیل کو نکرا ہے اس ما میں علی استعمال، المحسنین من سبیل، سبیل نکره در تو سیاق تو نفی، تمام قسم کی سبیلیں یعنی راستے سبیل جو ہیں شامل ہو جائیں گے. تکلیفی، سبیل صرف ایک چیز اس میں وضعی، یہ ہے کہ همه رو شامل پیغمبر میشه. اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ هر نے چیزی فرمایا که کتاب هست اللہ و عطرتی، پیغمبر تو خدا ہمیں صلی اللہ روایت بھی علیه دیکھنی و پڑے فرمودن گی کتاب کہ الله و قرآن کے ساتھ عطرتی. روایت کو دیکھ کر پھر ہم ما کسی باید نتیجے پہ ببینیم از پہنچ پائیں گے. روایات در کنار قرآن کریم چی برداشت میشه و تو اهل جو خبره اس فن کے دقیق ماہر ہیں انہوں نے اس فقها هستن ظاہر این آیت کے ظهور معنی کو را قبول کیا ہے کہ نہیں. فهمیدن یا روایت نه. سے اعراض از این ہمیں یہ موضوع کردن. ظاہر معلوم از نہیں ہوتا ہے. روایات استفاده نمیشه. این ظهور مثل که وقتی قرآن یه جس جایی طرح عامی روایت آ کر داشته باشه قرآن میں روایت کسی عام تخصیص کو میزنه خاص دیگه، تخصیص مطلق دے داشته سکتی، باشه مخصوص کر تقیید سکتی. میکنه. وقت این ظهور مورد که ظهور صد ظہور اسکندر که تب نیست. ہمارے لیے ظهور تب حجت ہے جب ہمیں اگر کسی اور قسم کی اعراض رکاوٹ نہ ہو. ازش نشده ہزاروں باشه، مگه سینکڑوں امر ظهور در جگہ پر وجوب امر کا نداره. صیغہ استعمال ہوا این ہے جبکہ اس کا هزاران ظاہر مثل واجب ہے، لیکن اس کے روایاتی که باوجود امر داره و ہزاروں همون جگہ پر لفظ امر کے مفهوم صیغوں کو چون هم مستحب پر لفظ حمل کیا آورده، گیا ہے. یہاں چون بھی اسی این طرح ہے. ظهور که وجوب باشه فهمیده نشده ازش. اینجا هم همینطوره دیگه. لہذا قائد احسان قاعده جو ہے احسان به عنوان یک ضروری نہیں کہ عام و حجت ہو. شمول للاحکام الوضعیه حجت نیست. بله اگر به خاطر احسان یک کاری کرد، این طرف لہذا حادثه عضو پیدا کرد، این جس نے بھی ضامنه. ضرر کیا وہ ضامن ہے. یا ضرر کرد، این ضامنه. هرچی ضامنه. بله اگر قتل بود، قتل خطا بود، به گردن خودش نیست، به گردن عاقل است. بله بله بہت سی روایتوں میں سے ایک چند روایت تا امیر المومنین چند سے ہے. یکیش از امیرالمومنین سلام الله. ایک فجہز صبر رجلن کنید همین کے عرض سلسلے میں کنید. بعض فقراء اما مسئله میں کہا کہ نہیں اس سے مراد فجهز مرد ہی ہے، رجلا، بعضی فقهای لیکن مشہور گفتن نے اس کو قبول بر نہیں کیا. آثارنامه گفته باید رجل یعنی باشه، رجلن تصریح خصوصیت کرده. نہیں ہے، یعنی اما مرد صرف مشهور نہیں ہے. اعراض کرده از این رجلن لہذا اگر ہم خصوصیت اعراض مشہور کو قبول استفاده کریں نکرده. تو پھر و ضروری اگر نہیں ہے ما کہ اعراض ایسا ہی ہو. مشهور را کاسر بدونیم وقت لازم نی رجل باشه. این نسبت به این. و اما اینکه فرمودید که انشأت، بله یه ما باشیم و اون جهز ان شئتا یہاں ظهور پر داره در وجوب، واجب نہ این ہونے کے اوپر شئتا ایک دلیل نص ہے. در عدم وجوبه. باید حمل ظاهر بر نص بکنیم، جب لکن ایک کوئی این ظاهر ہو انشأت اور ایک ببینید نص ہو اعراض ازش شده. وقتی اعراض جس سے باشه، وقتی که یه اعراض کیا ظاهر گیا تو پھر باشه و اس کو یه کافی نص نہیں ہمارے و لیے، یکیش اعراض ازش شده باشه تو تکافؤ پھر ہم نیست. ظاہر پر عمل وقتی که کریں گے. تکافؤ نبود حمل ظاهر بر نص نمیشه، بلکه به همون ظاهر عمل میشه.
عروے میں موجود ہے یہ کہ اس کو پھر ایسا انسان کو اینا جو عروه داره میگه بیچ باید سکتا بفروشه، ہے، این کوئی اضافی مستطیعه. چیز کو حج پہ جا آره سکتا ہے، نه یہ مستطیع ہے. میدونم، نه نه یہ نه بالکل اس طرح ہے نه جیسے کہ نه، بس ببینید اس کے پاس پیسہ ہے، این مثل کسی میمونه که پول کسی دوسرے داره ملک کا پیسہ اس کے اما پاس ہے، پولش کرنسی فرض دوسرے کنید پاس، مال یک کشور اپنے دیگه است، نمیخواد اونو اگر عوض اس کنه، کو این تبدیل کر مستطیعه. لے تو حج پہ جا سکتا ہے، تو از یہ پول مستطیع ہے. کشور خودش قرض میکنه و میره، این مستطیعه. بله باشه، یہ ابھی مستطیع ہے، یہ اپنے پیسے سے این نہیں جانا چاہتا ہے، این الان مستطیعه، حالا نمیخواد با یہ اس پول ملک کے خودش پیسے کو بره، خرچ نہیں میخواد کرنا قرض چاہتا ہے، بکنه، چه اشکال داره؟ مثل که عرض کردم، مثل لہذا کسی که وہ پول قرض کر کے داره چلا جائے، یہ و مستطیع ہے، مستطیعه، با اس اون پہ کوئی پول حرج نہیں میتونه ہے. بره، فقط نمیخواد اون پول رو خرد کنه، ہاں، قرض میکنه قرض و لے میره. کر مستطیل، یہ اشکال قرض نداره، لینے سے پہلے ہی اما مستطیل، با کیونکہ اس کے پاس قرض دوسری کرنسی میں مستطیع پیسہ موجود ہے. نمیشه. این قبل عروے میں قرض تفصیل سے موجود ہے یہ مستطیعه. مسئلہ. اینو بله بله، اینو عروه داره مسئله. نه 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 تحصیل، نه حتی اس کے بعد آج زمین ہے، با عدم سهولت ملت باشه. صرف زمین کو آج رکھنا ببینید چاہتا ہے کہ بعد این میں اگر مہنگا الان بیچے، ابھی زمین روکنا داره، چاہتا ہے زمین فقط کو. زمینش رو میخواد بذاره بعد گرونتر بفروشه. میں نے سنا ہے کہ نه معاصر کے نه کسی فقیر نے، اینو فرمودن. من انسان اگر قرض شنیدم کرے تو یکی مالک از ہو جاتا ہے اس فقهای پیسے کا. معاصر کبھی فرموده مثال که اگر قرض لیا اسے قرض که 10 بکنه سال کے لیے، 20 مالک سال کے میشه. لیے، یہ اگر مستطیع قرض ہے. کرد قرض طویل المده، مثلا 10 ساله 20 لیکن ساله، غالباً فقہا نے کہا ہے کہ مستطیع. من اما استطاع جو ہے اس سے فقها مراد غالبا مقروض نہیں گفتن ہے، من لہذا قرض لے کر استطاع مستطیع نہیں ہوگا انسان. منصرف از قرضه. وقتی که منصرفه پس قرض مطلقا نمیگیره. میدونم نه، اگه گفتن من استطاع تو اگر ہم منصرفه. وقت فهم فقها فقہا رو اگه کی ما کاسر نتیجے کو ہم بدونیم، قاصر مانے کاسره اس دیگه. روایت کے که سلسلے میں، مشهور از شیخ لہذا وہ مفید بگیرید تا قبول ہے، امروز حجت ہے، اپنی جگہ پر ہے. بیش از 90 فقها شهرت رو کاسر جابر میدونن و فی محله هاست. طواف میں قران یعنی لگاتار طواف قرآن کرتے در رہنا طواف محل خلافه، تو مستحب میں تو در کوئی حرج طواف نہیں، لیکن مستحب که واجب هیچ اشکال طواف میں نداره. نے در اشکال نہیں طواف کیا ہے اس پہ. واجب محل خلافه و میں خیلی نے ها بھی، میرا بھی فرمودن نظریہ که ہے کہ کراہت ہے، مکروهه. مکروہ ہے منم قران طواف، برداشتم همینه، جو فکر ابھی کی میکنم بنا سے. بعض توی نے اشکال کیا مناسکا ہے کہ قران طواف اکثر یعنی ایک فقها می دو نوشتن طواف کرے، مکروهه، بعد میں دونوں کی مناسکای نمازیں پڑھے. فعلی. اس کو بله بعضی کراہت کے ساتھ اشکال وہ کردن، نقل کیا ہے. یعنی 2 تا طواف کنه، نمازاشو بعد بخونه. بعض نے میدونم کہا ہے، در لیکن طواف هم غالباً همینه. کراہت کا فتویٰ بله دیا، بعضی، اما غالبا کیونکہ روایات مختلف ہے. عرض کردم نماز روایاتش واجب کے سورے مختلفه، میں اور طواف هم میں در بھی سوره قرآن، در نماز واجب، هم در طواف. مشہور تو نہیں کہوں گا لیکن اما اکثر نے، شاید حالا نمیخوام اکثر قولش کو بگم نص کے اوپر مشهور، ظاہر کر کو اما قبول خیلی کیا ہے ها اور از حمل کیا ہے فقها اس کو حمل ظاهر بر کراہت کے نص اوپر. کردن و حمل بر کراهت کردن. بله بله جب بھی خمس میں روایت میں نه، کہا گیا تو اس سے مراد هر وقت خمس ہے، گفتن خمس توی روایات یعنی اور اس کے خمس. موضوع جو بس ہے خمس، موضوع کہ خمس اس کا رو خود آدھا ادله هم سہم پایین امام ہے اور آدھا شنیدم. سہم سادات ہے. روایات گفتن که نصف سهم امام، نصف سهم سادات. ہاں مجهول المال کے سلسلے ہاں، کئی روایت، در مجهول حضرت المالک چند فرمایا ہے تا کہ روایت داره. اس کا کوئی یکیش حضرت مالک نہیں فرمودن سوائے لیس میرے، له یعنی مالک سب کا سب غیری، شہرے میں یعنی کلش امام ہو سهم جائے گا، اس میں سہم امامه، سادات سهم نہیں ہے. سادات نہیں اصلا. در بعضی بعض کہتے روایات نہیں، داره سب که صدقہ صدقه دے باید دیں. بدن. یه بحثی هست بعض نے فرق بین لقطہ یعنی پڑی ہوئی لقطه و چیز اور مجهول مجهول المالک میں المالکه فرق که قائل بعضی ہوئے ہیں، گفتن بعض فرق قائل هست، بعضی نہیں گفتن ہوئے ہیں. فرق نیست. برداشت من اینه که فرق نیست، همونجور که بعضی مجهول فرمودن. المالک خلاصه مختلف ہے اس ببینید سے جہاں پہ حرام مجهول و حلال المالک مختلف ہو فرق جائے. میکنه با
حلال حلال مختلط به حرام. مخلوط بحرام حلال وہ ہے مختلط به کہ جس کے حرام پاس پیسہ ہے وہ یعنی جانتا ہے کہ شخصی اس میں کچھ پیسہ پولهایی که حلال ہے کچھ داره حرام ہے. یقین دوسرا ہے داره کہ جو بعضیش حرام ہے حلاله اس کو بعضیش بارے میں نہیں حرام معلوم ہے کہ اس کا و اصل مالک صاحب کون ہے. اون حرام ها رو یہ بھی نہیں نمیدونه که جانتا ہے کہ اس یک پہ خمس سے زیادہ ہے یا خمس دو سے کم ہے. نمیدونه اون مقدار حرام قد تو خمسه یا بیشتر یا کمتر. تو لہذا ان شرائط میں اگر سه کوئی با انسان یہ شروطی روایت که خاص ہے داره روایت کہ خاص انسان داره که این یه ایک پنجمش رو خمس اس کا بده نکال دے تو خمس باقی بده اس کا چهار پنجم براش حلال ہو جائے گا. حلاله. حالا چه واقعا بیش از خمس یعنی اون حرام بیش از خمس اس کا باشه یا معنی یہ کمتر ہوگا کہ آدھا این سہم امام ہے آدھا معناش سہم اینه که این سادات خمس ہے اس خمسیه که مسئلے میں. نصف سهم ساداته و نصف سهم امام. اب دوسرا بحث یہ ہے کہ صدقے یه جو بحث واجب ہے دیگه است دو و چھوڑ اون کے اینه ایک صدقایی که ایک زکوٰۃ مال واجبه دوسرا زکوٰۃ غیر فطرہ. از دوتا. یہ یکی غیر سید زکات سے سید کو مال نہیں دیا جا یکی سکتا. لیکن زکات ان کے علاوہ فطره. جو صدقات ہے این مستحب دوتا صدقہ از اس میں تو غیر کوئی اشکال سید ہی به نہیں ہے. سید نمیشه داد. لیکن اما صدقے غیر واجب اینها جیسے کفارہ صدقات جیسے فدیہ مستحبه که هیچ اشکال نداره. اما یا صدقات مجهول واجبه مثل المالک میں کفاره مثل صدقہ دے فدیه دے مثل همین اگر تو بگیم اس میں صدقه باید بده در اکثر حلال تناسب فقہا نے کہا ہے حرام در کہ مجهول غیر سید المالک سے سید کو دے سکتے. خیلی ها میرا نظریہ فرمودن بھی یہی این از غیر کیونکہ سید به غیر سید سید میشه داد که برداشت منم سید سے همینه سید کو جو چون نہیں در ملے گا اس میں انما اون که یعنی از حسر غیر یعنی یہ سید به خاص سید چیز ہے. نمیرسه انما یعنی داره صرف بعضی زکوٰۃ مال و روایاتش زکوٰۃ فطرہ میں حضرت یہ حکم ہے حصر باقی چیزوں میں یہ داره حکم که این نہیں در ہے. زکات مال و زکات فطره است نه همه صدقات واجبه. یعنی زکات مال و زکات فطره چه میدونید؟ دیکھیے اس روایت کے بارے میں آپ این جانتے ہیں اونجا کہ وہ احکام اولا میدونید که اون روایت در احکام الزامی الزامی ما میں نمیشه بهش ہم اس کو استناد کنیم. استعمال نہیں کر سکتے. ثانیاً اور دوسرا ہے تو کہ خود همون روایت داره نان و وہ شاید خرما بوده. وہ جو روٹی خرما اور و خورما نان تھا شاید شاید وہ زکات زکاتی. بوده. ایک تیسرا جواب بھی نان و خرما جس کو مرحوم بھائی نے الفقہ میں بیان این کیا دوتا این دوتا یه جواب سیوم یا دادن که شاید مرحوم اخوی یہ در خاص الفقه دارن ذریت پیغمبر اینه سے که خصائص ہو این شاید از خصائص کہ ان کے لیے ذریه صدقہ پیغمبر صلی مستحبہ الله بھی ان علیه کو و نہیں دے آله سکتے. هست تو اس کو تین جواب دیے ہیں که علماء نے اس حتی مسئلے میں. صدقات مستحبه رو نمیشه بهشون بدن. سه تا جواب دادن اونجا، سه تا جواب. چرا؟ بعضیاشون که ضراری بودن، بچه های امام حسین بودن، نواهای امام حسین بودن، نواهای امام حسن بودن. میں نے پہلا جواب بھی آپ کے سامنے پیش کیا کہ اشکال نداره. یہ همین دلیل جو ہے عرض اس کردم جواب اول واجبات عرض میں اور کردم حرمت میں که یہ دلیلیں استعمال نہیں ہو اینجور سکتی. ہاں دلیل توجیہ کیے در بعض علماء نے احکام الزامی نمیشه بهش استناد کرد. فقط توجیه شده که شاید جہاں جناب حتی زینب یا صدقات جناب ام کلثوم نے آ مستحب کر چون تو اون روایتی که بچوں سے داره لے لیتے که تھے حضرت زینب ام کلثوم علیهم تو, السلام از دست تو بچه ها نان میگرفتن یعنی توش روٹی داره نان و خورما خرما اور و جوز یعنی جوز یعنی گردو. اخروٹ. گردو که از یہ صدقات واجب واجبه صدقوں نی. میں سے تو نہیں ہے اخروٹ. تو اس کا مطلب کچھ اور مسئلہ تھا. بله چرا؟ بله تعریف یک سال اگر یأس نباشه، اگه معیوس نباشه. یعنی یه وقت توی شلوغی تو صحن تو ایک خیابون یه انسان چیزی پیدا کرده، یه جو زنجیر طلا ایک پیدا سال تک کرده، صبر کرنے کا این معاملہ مایوسه ہے اگه که کوئی اعلام چیز اگر اسے بکنه ملی ہے اس کے کسی اعلان کرنے پیدا میں وہاں بشه جہاں که وہ بتونه مایوس ہو جائے. نشونه هاشو بده و یقین کنه آدم که این مثلا ایک صاحبشه. بھیڑ میں کوئی چیز ملی ہے وہاں اعلان کرنے میں کوئی فائدہ حاصل یه شاید نہ کر حرفیت پائے کیونکہ شاید ہر ایک لقطه با دعوے دار مجهول بن مالک جائے. فرق میکنه. ایک دوسری بحث یہ ہے کہ برداشت من لقطہ یعنی طبعا پڑی ہوئی یا چیز اور محل مجهول جماعتی المالک از این ایک ہی قاعده حکم میں نقل ہیں یا میکنن الگ الگ چیزیں ہیں. همش میرا یک. نظریہ ہے کہ دونوں ایک ہی ہیں. بله ها این اگر شما یقین دارید این کفشی که جا مونده اب یہ مسئلہ ہے کہ مثلا یہ اون جوتا کفش جو رہ شما رو گیا ہے پوشیده، شما به تو جای اون اس تقاصا اگر آپ کو میتونید یقین ہے کہ وہ بردارید. جو شخص لے اگر گیا ہے وہ آپ کا جوتا میتونید پہن گیا ہے پیداش آپ اس کی کنید. جگہ پر یہ اما جوتا اگر پہن کے جا رہے نمیدونید ہیں شاید اون تقاص کے کفش طور پر دیگر رو برداشتید مال اشکال دیگریه پہن سکتے ہیں. همون لیکن مجهول المالک. لیکن نه باقی چیزوں میں نه
اگر یقین نہ بیش از ہو یک تو پھر درهم مشکل ہے نقره کہ آپ اس میں است تصرف کر نه سکیں، وہ ابھی بھی مجہول مالک کے مشکل حکم میں بعضی رہے گا. گفتن روایت هم داره اما نه مشکله. بله صاحب جواہر نے اس کو آرا بیان کیا عیب ایسا. نداره. البته عبدالہادی شیرازی اجماعی نے قبول کیا، لیکن صاحب عروہ صاحب نے اس بات کو جواهری را قبول نہیں گفته کیا ہے. مرحوم عبدالهادی شیرازی قبول کرده اما صاحب عروه و یه عده قبول نکردن این را. بله. اس میں دلیل ہے کہ کوئی ایک انسان کسی اور دلیل کو حج داره پہ که بھیجے. پول بده یکی دیگه جاش یہ حج روایت بله اسی روایت سلسلے خودشون میں ہے. خوندن. همون روایت در این مورده. وہ انسان جس کے پاس نه پیسہ ہے ببینید کسی که حج پول پہ داره جانے کا، حج بره راستہ بھی کھلا ہے، لیکن راه اس هم اتنا بازه مریض ہے اما کہ حج پہ نہیں خودش جا سکتا. مریض اس پہ نمیتونه کئی بره. روایات ہیں. این چند تا اس روایت میں داره ایک که خود روایت روایت یہ کہ حضرت علی حضرت علیه نے فرمایا السلام کسی ایک انسان کو صلوات اپنی جگہ پہ الله بھیج علیه دو. که یه نفر جای خودش بفرسته. استقرہ سے مراد وہاں ہے کہ جس کے اوپر واجب تھا پچھلے استقره سال یعنی نہیں سال رکھتا، قبل نہیں گیا، واجب تو اس پہ بوده و اس سال تو حتماً جانا نرفته. ہے. این که اجماعیه لیکن یہ اس گیری شخص نداره کے سلسلے میں بات ہو رہی ہے جو بحثی اس نیست. سال مستطیع ہے نه این لیکن مال جا نہیں کسیه سکتا، که همین مریضی کی وجہ امسال سے، بیماری کی وجہ سے مستطیع نہیں جا شده اما سکتا. خودش روایت خاص ہے وہ نمیتونه کسی کو بره. بھیج سکتا ہے اپنی جگہ پر. ها این محل بحث تو عروه هم داره مسئلهش که اگه بعض میتونه نے بحث سال کی دیگه کہ نہیں، خودش اگر بره مثال کے طور پہ منصرف اگر وہ دلیل اگلے سال اطلاق خود جا داره. سکتا ہو کسی طرح سے، اس کے اوپر میدونم اگه یأس نیست یہ نه گمان نہیں کہ دیگه اگلے سال اشکال نہیں جاتا، تو پھر نداره. اگلے سال با انتظار کرے، اگلے سال خود حج فوریتش کر از بھیجے، بین کسی کو نہ بھیجے. اصلش. بله آه. دیکھیے کلمه استقرار استقرار کا که تو لفظ تو نہیں ادله موجود ہے نداره. روایات میں، همون یہ تو روایت فقہا حضرت کی علی اصطلاح ہے. علیه السلام توش نیست استقرار اطلاق داره. اگه نایب گرفت بله. بله دیکھیے وہی زیارت عاشورہ میں دو نسخے ہیں. ببینید ایک شیخ همون توسی نے زیارت نقل کیا عاشورا جو دو مفاتی میں نسخه آئی ہے، داره. یه جاہدت نسخه الحسین جس میں لفظ آیا. شیخ طوسی ایک نقل دوسرا نسخہ فرموده ہے اینی که تو جو کامل مفاتیح الزیارات اومده میں که موجود ہے. جاهدت اس میں الحسین داره. اس یه میں جاہدت کی جگہ نسخه حاربت ہے، از کامل الزیارات لہذا که جو اون لوگ به جای محتاط جاهدت ہوتے ہیں وہ دونوں کو پڑھتے حاربت تھے. داره. جاہدت لہذا حاربت الحسین. محتاطین هر دو رو با هم میخوندن، جاهدت الحسین حاربت الحسین. اما همون نسخه شیخ طوسی اور که جہاں پر جاهدت داره جہادت اون ہے وہاں پہ مسلمه چونکہ که لان ہے، یہاں پہ چون جہاد داره جہاد لغوی ہے، لعن کوشش کے میکنه معنی ہے، اینا رو. اصطلاحی این جہاد معنی معلومه نہیں ہے یہاں مراد پہ. از جهاد لغویه نه جهاد اصطلاحی. نیومده اشکال نداره. زیارت نه جا حدث و من ابن ندیدم قلوی نے توی کامل الزیارات میں روایت باشه اما حاربت حاربت الحسین کہا داره. ہے. جہادت کا مرحوم لفظ شیخ طوسی نے نقل ابن کیا ہے. قولوی در کامل الزیارات حاربت الحسین نقل کرده. شیخ بله انصاری نے تھوڑا سا اس پہ کاشه احتیاط کی ہے اس مسئلے میں، همه شیخ انصاری یه خورده اور صاحب جواہر دقت نے کہا کہیں پہ کرده، یه وسوسہ خورده بھی کیا ہے. احتیاط کرده. به قول صاحب جوار یه جایی میگه وسوسه. لیکن ہم احتیاط شاید کہیں کہ کرده نہیں، یہ جو فرموده که کشف حاصل ہوئی یہ چیز یہ حکمی. حقیقت ہے، چرا نہ کشف کہ صرف حکم حقیقی ہے. چه اشکال داره. اشکال نہیں ہے اس کو کہنے میں.
فصول کا مطلب ہی ہے کہ جہاں پہ اجازت نہ، همین تو اصلا بعد کی فضولی یعنی اجازت جو بدون ہے وہ اسی اجازه، طرح جیسے پہلے سے اجازت دے دی. معناش اینه ببینید اجازه بعد اگر پہلے سے اجازت در دے دی حکم ہوتی اجازه تو قبل کیا میمونه. تو اس کا اگه حکم از کیا قبل ہوتا؟ اجازه داده بودن وہی چی بود ہے جو حکمش؟ بعد حالا کی اینکه اجازت بعد ہے، اس کا یہی اجازه معنی دادن ہے. همونه حکمش. معناش همینه دیگه، معناش همینه، معناش همینه. اجازت بعد کی اجازت تو کاشفه که کاشف غالبا کے لفظ فقها سے جو گفتن تھا، یعنی کاشفه کشف حکمی، اجازه حقیقت نہیں حکم. بعد لیکن میرے فرمودن نظر نہیں کاشفه. حکمی کیوں؟ شیخ انصاری فرموده کشف حکمی اور نه بھی کشف یہی ہے. حقیقی. چرا حکمی؟ کشف حقیقیه. مثل که اگه قبل اجازه میداد بعد، مثلا عرفا هم کسی کی اجازت همینه. کے بغیر اس کی ابا بیچ یعنی دی اگه اور کسی اس کے بعد اس سے کہا عبای میں نے کسی بیچ رو دی، اگر فروخت، اچھا بعد کوئی میگه بات نہیں من بیچ دی تو عباتو بیچ دی، تو یعنی فروختم بدون صحیح ہو گیا. تو اجازه، یعنی کہ خودش پہلے کاری سے کہتا نداره. تب بھی یہی حکم ہو جاتا. این نسبت بهش داده میشه، عرفا مثل اجازه قبله، چه فرقی میکنه؟ لہذا اجازت آخه اس چیز اجازه کے لیے جو خورده به کل ہو اونی چکا ہے که عمل، دیروز لہذا بوده، پس اس کو کاشفه. اجازه کاشف کہا الان، گیا ہے. ببینید الان وقت اجازه است، اما متعلق اجازه اون معامله که دیروز شده، پس کاشف از صحتش. نعم. ای 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 لا انا ما شايف ليش يخمس مرتين. اطلاق کا اقتضا ہے کہ اگر ما کوئی يخالف، لا دليل کہ اطلاق اگر ایک بار هكذا. خمس نکال دے تو پھر وہ جو مقتضى باقی الاطلاق چار انه اذا حصے ہیں وہ خمس حلال ہو جاتے ہیں. الاربعه اخماس يصير حلال. جو مخلوط ہو اس کی بات، هو وہ هذا حلال جو مو كل مختلط ہو مجهول حرام سے، یعنی المالك مل لا. گیا ہو. نہ کہ سورہ کا پورا مجہول مالک ہے تو خمس نکال کے جائز ہو جائے گا، الحلال نہیں. المختلط بالحرام. اي مجہول مالک کے لیے تو روایت میں کہا گیا، امام نے فرمایا کہ میرے علاوہ اس کا مجهول کوئی وارث المالك نہیں، في 2 روايه بار خمس کی وليس ضرورت له نہیں ہے. مالك غيري. وہ مخلوط بے حرام میں کے مسئلہ لا ہے، لا اور وہاں بھی لا ایک بار کافی ہے خمس مرتين لا، نکالنا. مرة واحدة يخمس، مرة واحدة يخمس. اي نعم نعم. اس میں اختلاف ہے. محل خلافه، اما غالبا فرمودن اشاعه ظاهرش هم اشاعه است دیگه. اس کے فلله اندر خمسه یہ اشاعه است اشارہ ہے ظاهرش. یا اور فیهی خمس کی تو طرف ہے راجع کہ اس پورے فیهی مال پر خمس ہے. الخمس جو ظاهرش آیت اشاعه ہے است. خمس کی وہ بھی اسی کے اوپر تفسیر ہوتی ہے. قاعدش همینه دیگه. بله بله، اگه کلیه فی معین باشه آها، اما غالبا فرمودن اشاعه است. جو اختلاف ہے وہ اسی بنا پر ہے ظاهر لابد محل خلافه که آیا ظهور داره در اشاعه یا نداره. کہ ظاہر ہمارے لیے غالبا ظاهرا فرمودن که اشاعه است. منم ابتداء برداشتم مثلا همینه. باب ارث میں کہا گیا ہے کہ اگر بھائی گفتن این شخص جو مر گیا در باب ارث کہ ایک گفتن این 8واں حصہ میت یا شخص که شوہر کا مرد ہے یا یک زوجہ کا ہے، هشتمش مال زوجشه یا یک چهارمش مال اشاعہ زوجشه ہے یہ. اگه اولاد نداره میت، این اشاعه است. کلی فی المعین ظاهرش اشاعه است. همین اگر این بگیم همون میشه کلی فی المعین، اما ظهور در اشاعه داره. به نتیجه وقتی که بحث رسید به ظهور یا عدم ظهور انقطع الاستدلال. این فقیه برداشتش ظهور اون نه. وہ وظیفے جو طلاب کو دیے جاتے ہیں، اگر وہ سہم امام سے یا خمس سے دیا گیا ہے تو اگر از اس میں اختلاف ہے علماء کا، کیا دوبارہ اس کے اوپر خمس ہوگا یا این نہیں. محل خلافه که آیا خمس بشه بعض صاحب عربا کے متعلق مثال کا نتیجہ یہی کا جماعتی نظریہ، یہ میرا مثل نظریہ بھی ہے صاحب کہ اس پہ عرب دوبارہ خمس معتقدن نہیں ہوگا. بهش متعلق نیست، که منم برداشتم حضرت همینه. نے کسی کو کوئی این چیز بھیجی، روایت داره از حضرت الله علیه السلام، حضرت برای یک کسی یه چیزی فرستادن،
اس نے حضرت کو بھیجا جو آپ نے مجھے بھیجا کہ میرے پاس سال کا معین دن ہے خمس دینے کے لیے. یہ جو آپ نے مجھے بھیجا ہے وہ بچ گیا. کیا اس پہ بھی خمس ہے؟ تو حضرت نے فرمایا کہ نہیں، جو ہم نے تمہیں دیا اس پہ خمس نہیں ہے. بعض نے کہا ہے کہ نہیں، صاحب حقیقی خمس، چونکہ روایت پہ صاحب خمس آیا ہے کہ جب اس کو دے دیا ہے تو پھر اب تو اس سے مراد معصوم ہے صاحب خمس، یا فقی بھی ہے جو غیبت کے زمانے میں امور خمس کو دیکھتا ہے. اس پہ اختلاف ہے علماء میں. روایت میں ہے کہ بنی امیہ میں سے ایک فرد ہو، اور فقہا کے درمیان مشہور ہے یہ کہ پیغمبر یہاں پر خطاب پیغمبر سے ضرور ولو خطاب نیست، غیبته، اینی که خود پیغمبر بودن این منافات داره با آیات دیگه قرآن. عبسہ و تولی جو ہے اس سے مراد پیغمبر نہیں ہے بلکہ کوئی اور ہے. پیغمبر سے خطاب کیا گیا دوسرے کے لیے. نعم ای زیارت عاشورہ اصل میں حدیث قدسی ہے، زبان امام صاحب تک پہنچی ہے. زیارہ حدیث قدسی من اللہ عز وجل. اي لا، ملاحظة الشيعة، مو خوف له للشيعة. لا لا لا، الائمة بينوا قرائن. ائمہ نے اس کو بیان کیا ہے، ظاہر یہی ہے، اور شیعوں کے لیے بیان کیا، اور لیکن یہ حدیث قدسی ہے. على كل الامام تصریح کی کس طرح سے مو من الامام علیہ السلام. اللہ عز ذات وجل عاشورہ اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ خداوند عالم کی طرف سے ہے. من اللہ، زیارت عاشورہ من اللہ عز وجل. بله همین جوره. بله مال ان کا جو شخصی مال ہے، ذاتی مال ہے، وہ ہے تو ہدیہ ہے. لوگ ہدیہ دیتے تھے، لوگ آ کر دوسرے اموال ان کو دیتے تھے. صرف خمس نہیں تھا ائمہ کے پاس، دیگر بہت سی چیزیں تھیں جس سے ان کو مال حاصل ہوتا تھا. اموال دیگه هم داشتن، فقط خمس نبوده. بله بله. این روایت داره، یہ روایت ہے امام صادق علیہ السلام سے کہ خدا نے آدم اور حوا خلق کیا، ان سے اولاد ہوئی، تو خدا نے 2 لڑکیاں خلق کی جو جناب آدم کی، اور جس سے شادی اولاد سے انہوں نے شادیاں کی. نہ کہ جو روایتوں میں آئے، بعض عامہ کی روایتوں میں آیا ہے کہ بھائی بہن میں نہیں ہے. نہیں، خدا نے الگ سے خدا نے 4 آدمی خلق کیے، آدم، حوا اور 2 لڑکیاں جو جناب آدم کے لڑکوں سے جنہوں نے شادی کی، اور پھر ان کی اولادوں نے ایک دوسرے سے شادی کی. بله بله. وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاهرين.
ہے.